غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں سول سوسائٹی کے ارکان نے مودی کی بھارتی حکومت کی طرف سے مقبوضہ علاقے کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوششوں کی مذمت کرتے ہوئے اسے جنگی جرم قرار دیا ہے۔ 5 اگست 2019 سے لاکھوں غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے ہیں، جس سے مقبوضہ علاقے کے مسلم اکثریتی تشخص کو خطرہ لاحق ہے۔ سول سوسائٹی ارکان نے کہا ہے کہ یہ کشمیریوں سے ان کی شناخت چھیننے اور غیر قانونی آبادکاری کو آگے بڑھانے کے خفیہ بھارتی منصوبے کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ دفعہ 370 کی منسوخی کا بنیادی مقصد جموں کشمیر میں آبادی کا تناسب بگاڑنا ہے۔ سول سوسائٹی کے ارکان نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں اپنے خطرناک منصوبوں پر عمل درآمد سے روکے۔ مودی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں امرناتھ یاترا کی سیکورٹی کے لیے تعینات بھارتی پیراملٹری فورسز کی 350 اضافی کمپنیوں کو انتخابات کی سیکورٹی کا بہانہ بنا کر مقبوضہ علاقے میں ہی تعینات رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پیراملٹری فورسز کے قیام کو طول دینے سے واضح ہو گیا ہے کہ مودی حکومت متنازع علاقے میں آزادی کی آوازوں کو دبانے کے لیے نام نہاد سیکورٹی کا بہانہ کر رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے مقبوضہ جموں کشمیر میں اظہار رائے کی آزادی پر بھارتی حکام کی طرف سے عائد پابندیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو بھی بھارتی مظالم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے یا تنازع کشمیر کے پرامن حل کی وکالت کرتا ہے اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں حال ہی میں ایک جعلی مقابلے میں سری نگر سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان کے قتل کی مذمت کی اور کشمیریوں کے حقوق کو سلب کرنے پر بی جے پی حکومت پر کڑی تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ ناانصافی کے خلاف بولنے پر حریت رہنماؤں اور کارکنوں سمیت 5000 سے زائد کشمیری اس وقت کالے قوانین کے تحت نظر بند ہیں۔ حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت امن کا جھوٹا دعویٰ کر کے عوامی اجتماعات پر پابندیاں عائد کر رہی ہے اور سچ بولنے والوں کو سزائیں دے رہی ہے۔ ادھر مقبوضہ جموں کشمیر میں مختلف سیاسی رہنماؤں نے تعلیم اور سماجی بہبود میں جماعت اسلامی کی خدمات کا حوالہ دیتے ہوئے تنظیم پر پابندی اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی اور نیشنل کانفرنس کے رہنما عمر عبداللہ نے سوال اٹھایا ہے کہ جماعت اسلامی پر کیوں پابندی لگائی گئی ہے جبکہ نفرت پھیلانے والی فرقہ پرست تنظیمیں آزاد گھوم رہی ہیں۔